السلام علیکم۔ پھر آپ کی رضائے والدہ حلیمہ جب ایک دفعہ زبانہ نبوت میں آپ کے پاس آئی تو آپ دیکھتے ہی میری اماں کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی چادر اتار کر اس کے نیچے بچھا دی۔ اسی طرح آپ کے دادا عبد المطلب کا جب جنازہ اٹھایا گیا تو آپ صرف 8 برس کے تھے، مگر تاریخ شاہد ہے کہ حضور جنازے کے پیچھے پیچھے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ آپ کے چوتھے سرپرست ابو طالب تھے، اور جو محبت حضور کو اپنے چاچا سے تھی، اس کے متعلق تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ ابو طالب کو شام کے سفر پر جانا پڑا۔ چونکہ سفر لمبا اور بہت ٹھنڈ تھا، اس لیے انہوں نے ارادہ کیا کہ آپ کو مکہ ہی میں چھوڑ جائیں۔ آپ کی عمر اس وقت 12 برس تھی۔ آپ کو ابو طالب کی جدائی اس قدر رہشناک تھی کہ روانگی کے وقت جوش و محبت میں آپ اپنے چاچا سے لپٹ گئے اور رونے لگے۔ یہ حالت دیکھ کر ابو طالب کا دل بھر آیا، اسی لیے آپ کو بھی وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق ابو طالب کی شہادت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب فرماتے ہیں، ترجمہ: میں نے بھی بچپن میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ بولتے نہیں سنا، نہ بھی ہنسی مذاق کرتے دیکھا، نہ بھی کوئی جاہلانہ بات آپ سے سرزد ہوئی، اور نہ بھی آپ نے آوارہ مزاج لڑکوں سے تعلق رکھا۔ سبحان اللہ، کیسے پاکیزہ اخلاق تھے میرے آقا کے! اس سے معلوم کس طرح حضور کی فطرت پاکیزہ اور مصفوح تھی، اور کس طرح بدی اور لغویات سے آپ کو نفرت تھی۔ اسی طرح ابو طالب کی لونڈی کی شہادت بھی تاریخ کی کتابوں سے محفوظ ہے۔ جب حضور ابو طالب کی کفالت میں آئے تو آپ کی عمر صرف 8 برس کی تھی۔ ابو طالب کی لونڈی جہانیدہ عورت تھی، اور اس کی شہادت بھی بڑی وزنی ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ آپ نے گھر میں بھی مانگ کر کھانا نہیں کھایا، جب آپ کو کھانا دیا جاتا تو آپ کھا لیتے۔ آپ کی اس عادت سے بھی روز روشن کی طرح عیاں ہوتا ہے کہ بچپن میں ہی آپ کی طبیعت میں حد درجہ کا وقار، ضبط و نفس، حیا، صبر اور سوال کرنے سے نفرت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بکریاں چرانا۔ آپ کے چچا ابو طالب، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپرست تھے، کثیر العیال اور غریب آدمی تھے۔ بچپن میں ہی حضرت نے محسوس کیا کہ آپ کو اپنے چاچا کا ہاتھ بٹانا چاہیے، چنانچہ حضور نے ان کی بکریاں چرانی شروع کر دیں۔ آپ کا یہ احساس اور پھر عملی طور پر اپنے بیٹا کی بھی امداد آپ کی شرافت طبع کی بین دلیل ہے۔ نیز ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کرنے میں ہرگز آر نہیں محسوس کرنی چاہیے، اور اپنے ہاتھ سے کام کرنے والوں اور محبت اور محنت کی عادی لوگوں کو نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ آپ بچپن میں ہی بہت باحیا تھے۔ حضور تعمیر کعبہ کے وقت بہت کم عمر تھے، اس کے باوجود آپ دوسروں کے ساتھ مل کر کعبہ کی تعمیر کے لیے اپنے ننگے کندھے پر پتھر اٹھا اٹھا کر جمع کرتے تھے۔ آپ کے چاچا حضرت عباس نے یہ محسوس کر کے کہ آپ کا کندھا ننگا ہونے کی وجہ سے پتھروں کی رگڑ سے زخمی نہ ہو جائے، حضور کو کہا کہ اپنا تہ بندہ اتار کر کندھے پر رکھ لیں۔ حضور کے بدن پر صرف تہ بند ہی تھا۔ آپ نے بچا کے حکم کی تعمیل تو کر دی، مگر تہ بندہ اتارنے ہی شرم کے باعث فش کھا کر گر گئے۔ حتیٰ کہ آپ نے پھر جلدی سے تہ بند باندھ لیا اور پھر اسی طرح ننگے کندھے پر پتھر اٹھا کر جمع
کرتے رہے۔ آپ کا کندھا پتھروں کی رگڑ سے زخمی ہو گیا، مگر آپ نے اس تکلیف کو کوئی پرواہ نہ کی۔ اس سے ظاہر ہے کہ حضور آپ چھوٹی سی عمر میں بھی حیا اتنی غالب تھی کہ بدن ننگا ہوتے ہی آپ غش کھا کر گر پڑے۔ دوسری بات اس واقعے سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ میں فطرتاً بزرگوں کی اطاعت کا مادہ پایا جاتا تھا، اور آپ اپنی طبیعت کے خلاف بھی ان کے احکام کی تعمیل سے ضربہ نہیں کرتے تھے۔ تیسری بات اس واقعے سے یہ ظاہر ہوتی ہے کہ آپ قومی مشترکہ کاموں میں بہت ذوق و شوق سے حصہ لیتے تھے۔ پھر اس سے آپ کی ہمت و استقلال کا بھی پتہ چلتا ہے کہ مغربی میں بھی جبکہ پتھروں کا اٹھانا آپ کے لیے کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ان تمام حالات سے واضح ہوتا ہے کہ بچپن سے ہی آپ میں صداقت، حیا، وقار، متانت، صبر، بلند ہمتی، استقلال، بزرگوں کا ادب، محسنوں کی قدر دانی اور محبت پہلے کاموں میں شمولیت کا شوق، بسوال سے پرہیز اور بری صحبت سے نفرتی تھی۔ باوجود مختلف حالات کے جن میں یتیمی، غربت اور دیگر گرد و پیش کے حالات شامل تھے، آپ کا اجڑ اور وحشی لوگوں میں رہتے ہوئے بچپن میں بھی ایسے اخلاق کا اظہار کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ دنیا میں آئے ہی اس غرض سے تھے کہ آپ کے ابنائے عالم کے لیے نمونہ ہوں، اور آپ کی پاکیزہ زندگی ہی آپ کی صداقت اور راستہ بازی کی کافی دلیل ہے۔ آپ اپنے ننگے کندھے پر خوشی سے پھر اٹھاتے رہے اور اپنی تکلیف کی بھی کوئی پرواہ نہ کی۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا بچپن غربت میں گزر رہا تھا، اتنی غربت کہ بدن ڈھانکنے کو صرف تہہ بند ہی میسر تھا۔ اگر سٹوری پسند آئے تو لائک سبسکرائب کریں۔